بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں سہیل مرغوب اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عالمی معلومات کا، اور ظاہر ہے چینل ہے اسپیشل ٹی وی. تو آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے. مثلا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جج پر کئی الزامات عائد کر دیے، اور ایک الزام تو انہوں نے یہ بھی عائد کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو جج ہیں ان کی بیٹی ایک ایسی فرم سے منسلک ہیں، اس کو کنسلٹنسی دے رہی ہیں جو بائیڈن کی انتخابی مہم میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں، ان کی کنسلٹنسی لیتی رہی ہیں. اسی طرح کے انہوں نے اور بھی کئی الزامات عائد کیے. پھر ظاہر ہے اس وقت فرانس کے صدر میکرون اور یورپی یونین کی کمیشن کی چیئرپرسن جو ہیں وہ بھی اس وقت چائنا کے دورے پر ہیں، اور شاید ان باتوں کے منظر پر آنے تک وہ واپس جا چکی ہیں. چین نے بہت کولڈ شولڈر دکھایا یورپی یونین کی طرف اور بہت زیادہ وارم ویلکم کیا میکرون کو. ایسا کیوں ہوا اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. اور پھر ظاہر ہے بھنڈراوالا کے جو بھنڈراوالا 2 ہیں امرت پال سنگھ، ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ پلاسٹک سرجری کروا کے انڈیا میں داخل ہوئے تھے، اور پلاسٹک سرجری کے لیے بھی انہوں نے بیرون ملک کئی ممالک کو ملوث کیا، اور لگے تو ہمیں بھی ہمارا بھی نام بھی اس میں شامل کر دیا. اور تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دنیا کے مختلف ممالک، حتیٰ کہ یونائٹڈ نیشن، ورلڈ بینک، IMF، WHO، یہ تمام ادارے اور ممالک جو ہیں، یہ یونیورسٹیز، یہ سب فری آن لائن کورسز شروع کرتے رہتے ہیں، جو تقریباً 90% فری ہوتے ہیں، اس لیے کہ 10% کاسٹ جو وہ بعض ادارے جو ہیں وہ سرٹیفکیشن کے لیتے ہیں. تو اس وقت 6 اپریل کو اوپن کیے کئی آن لائن کورسز ایک بڑی یونیورسٹی نے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے، جس میں زیادہ تر کمیونیکیشن کے، کمپیوٹر سائنسز کے، ڈیٹا بیس، ماڈلنگ تھیوری کے، اس طرح کے بہت سے کورسز ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپلائی کیجئے. اس میں انٹرنیشنل ویمنس ہیلتھ کے بھی کورسز ہیں، ہیومن رائٹس کے بھی کورسز ہیں، اور انٹروڈکشن ٹو فوڈ اینڈ ہیلتھ اس کا بھی ایک کورس ہے. اور آپ نیوکلیئر برنک میں رہ رہے ہیں، کسی بھی وقت معاملات خراب ہو سکتے ہیں، لیونگ ایٹ دی نیوکلیئر برنک کے نام سے بھی ایک کورس شروع کیا ہے. کوانٹم میکینکس فار سائنٹیفک اینڈ انجینئرس کا بھی ایک کورس ہے. پرنسپلز آف اکنامکس، یہ بھی ایک بہت اہم ہے، فیچر اس کا ہے. تو ان شعبوں میں آپ اپلائی کیجئے. اور ایک اور اہم شعبہ بھی ہے، دا تھریٹ آف نیوکلیئر ٹیررزم. دا تھریٹ آف نیوکلیئر ٹیررزم، اس کے لیے بھی آن لائن کورس ہے جو بالکل فری ہے. اسی طریقے سے یور باڈی انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، یہ بہت اس وقت ڈیمانڈنگ ہے دنیا بھر میں، خاص طور پر آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ میں، کیونکہ دنیا اپنے آپ کو صحت مند رکھنا چاہتی ہے، اور اس لیے فزیو تھراپی کے جتنے بھی کورسز ہیں ایجنگ کو روکنے کے، اس پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. تو یہ کورس بھی ایجنگ کی، مطلب اس کے سلو کرنے کا، یعنی اس کے جو اثرات ہیں عمر کے بڑھنے کے، وہ کیسے روکے جا سکتے ہیں، یہ کورس اس کے حوالے سے ہے. بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، اور بہت زیادہ اس پہ پیمنٹس بھی مل سکتی ہیں، تنخواہیں بھی ٹھیک ہیں. تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لوگوں پہ جائیے، وہاں جو ہے وہ بھی اس کے لیے فری آن لائن کورس کر رہا ہے. معزز ناظرین، اب میں ذکر کروں گا تھوڑا سا جو ایک نئی دنیا میں ڈالرائزیشن کو ایک زوال کا سامنا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں چین اور روس جو ہے وہ اپنی کرنسی کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی ڈالر کو پیچھے کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بریٹن ووڈ کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں $35 فی اونس کے حساب سے ڈالر کی پرائس فکس کر دی گئی تھی سونے کے ساتھ. اور جیسے جیسے سونا بڑھتا ہے تو ڈالر کی جو کاغذی کرنسی ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت 80% جو ٹریڈ ہے خاص طور پر وہ ڈالر میں ہے، اور ڈالر میں بھی زیادہ تر پیٹرو ڈالر ہے. پیٹرو ڈالر اس لیے کہ امریکہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک خاص طور پر تیل کی جتنی بھی خریداری وہ ڈالر میں ہو، اور اسی لیے امریکہ جب بھی کوئی گرم پانیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی کوئی مشرق وسطیٰ کی سیاست میں مداخلت کرنا چاہتا ہے، تو امریکہ ایک دم اپنے ہتھیار اوزار لے کر میدان میں کود پڑتا ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن جو ہو رہی ہے اس کا امریکہ کی معیشت پر بہت زیادہ نقصان ہوگا، امریکہ کو بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کے لیے کئی رپورٹس بنی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جو ڈالر ہے یہ وہ ذرا زیادہ سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ٹیشو پیپر کے برابر رہ جائے گا. ہم تو بہرحال اس سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ یہ ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن ہوگی، لیکن اس میں فوری طور پر کوئی امکان اس کا نہیں ہے. اور امریکہ جو ہے وہ برکس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اپنی جو ڈالر کی ویلیو اس کو استحکام دینے کے لیے پچھلے دنوں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا رہا افریقی ممالک میں. جیسا کہ ہم نے چند روز پہلے ہی بات کی تھی کہ کملا ہارس جو ہیں وہ بھی جنوبی افریقہ کے 3 ممالک کے دورے پر تھیں، اور انہوں نے وہاں کی معیشتوں کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی تھی.
اسی طریقے سے برکس کی جو 5 بڑی معیشتیں جن میں برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی الگ سے کرنسیوں کو اپنانا چاہ رہے ہیں اور اپنی ٹریڈ جو ہے وہ الگ ڈالر سے ہٹ کے کرنا چاہ رہے ہیں. تو ڈالر پہ جو ہے امریکی تسلط کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا، اور امریکی تسلط کے کمزور ہونے سے خیال ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوگی، اور ڈالر کی ڈیمانڈ اگر کم ہوگی تو امریکہ کو اپنا کنٹرول جو ہے وہ نرم کرنا ہوگا، کیونکہ ڈالر کی پرائس کو اس وقت امریکہ نے مینیج کیا ہوا ہے 35 ڈالر فی اونس کے حساب سے. جیسے یہ اس پرائس میں بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ریلیکسیشن ہے یونائٹڈ نیشن کے. ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں گوترس، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ڈالر کو نرم رویہ اختیار کرنا ہوگا اگر ڈالر کو بطور کرنسی قائم رکھنا ہے، اور برٹن ووڈ کانفرنس اس کے بھی جو اغراض و مقاصد ہیں ان پر بھی نظر کرنا ہوگی. تو میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ ٹوائلٹ پیپر بن جائے گا. تو یہ ایک امریکہ کے بڑے مشہور ماہر اقتصادیات ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی رچ امریکہ پور امریکہ، تو رابرٹ کیوسکی. تو ان کی کتاب نے تہلکہ مچایا، وہ اس زمانے کی بیسٹ سیلر بک تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ فیوچر میں صرف ٹوائلٹ پیپر رہ جائے گا اور اس سے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو برکس ہے خاص طور پر، اس سے بھی ڈالر کو بہت خطرہ ہے، اور جو پیٹرو ڈالر ہے وہ بھی کمزور پڑ رہا ہے، کیونکہ بہت سے ممالک جو تیل کی تجارت کر رہے ہیں ان کی بھی پوری کوشش ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو جائے، کیونکہ ڈالر کی کمی جو ہے اس نے دنیا کو ایک نئے بحران میں مبتلا کر دیا ہے، اور خاص طور پر جو یہ نظام پیدا ہوا تھا وہ صحیح نہیں تھا. اب ڈی ڈالرائزیشن کا جو عمل چل رہا ہے اس سے ڈالر کو نقصان بھی ہوگا اور ہمارے لیے بھی بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی. تو خواتین و حضرات، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت ناراض ہیں کہ ان پر فرد جرم عائد ہوگی. وہ تو امریکہ کے سابق صدر ہیں اور ان کا اپنا اسٹیٹس ہے. اس کے فرد جرم عائد ہونے کے فوراً بعد انہوں نے مختلف جو جج صاحبان تھے اور ججوں سے منسلک جو ان کی فیملی ممبرز تھے ان پر الزامات دھرنا شروع کر دیے. سب سے پہلے تو انہوں نے جج کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی اور مائک کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے جج کو ڈرانے کی کوشش کی. انہوں نے کوئی جملہ بولا کہ میرے پاس ٹرمپ سے نفرت کرنے والا جج ہے، یعنی ٹرمپ کو ایک ایسے جج کا سامنا ہے جو ان سے نفرت کرتا ہے. ٹرمپ کا رویہ بڑا توہین آمیز تھا. انہوں نے جج جو مرچنٹ تھے ان کو بھی بے نقص سنانے کی کوشش کی اور ایلون بریک کے بارے میں بھی کچھ نازیبہ جملے کہے، جس پر جج غصے ہو گئے اور انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ مسٹر ٹرمپ آپ نے ایک لفظ آگے نہیں بولنا ورنہ آپ بچیں گے نہیں، یعنی اگر آپ نے اپنی بیان بازی جاری رکھی تو آپ کو مزید جیل بھی ہو سکتی ہے. اور جج نے ان کو خبردار کیا کہ وہ ٹرمپ کو سزا دینے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میں جج صاحب نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران صدارتی امیدوار کی تقریر پر پابندی نہیں لگانا چاہتا، لیکن اگر ٹرمپ نے ایسی کوئی حرکت کی جس سے معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے، ان کا اشارہ 6 جنوری کی طرف تھا، تو اگر انہوں نے افراتفری پھیلانے والے بیانات دیے یا کیچڑ اچھانے والی باتیں کی تو اس کھیل میں وہ آگے نہیں جا سکیں گے. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اس بارے میں مزید بھی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن ٹرمپ اس پر بھی باز نہیں آئے. جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے جج کے بارے میں اور جج کی فیملی کے بارے میں اور کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی بیانات دینا شروع کر دیے. اب آج ہی انہوں نے ایک اور الزام عائد کیا کہ جو ٹویٹر پہ بڑا وائرل ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جن جج نے ان پر فرد جرم عائد کیے اور جو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ان کی سگی بیٹی جو ہیں وہ ایک کنسلٹنسی فرم رن کر رہی ہیں، اور یہ کنسلٹنسی فرم ایک ایسے ادارے سے منسلک ہے، ایسے ادارے کو اپنے سروسز مہیا کر رہی ہے جو بائیڈن کی انتخابی مہم میں ملوث رہی ہے. اس لیے ان کے یہ جو تلخ جملے تھے یہ بہت ہنگامہ خیز تھے، اس پر کافی ناراض ہوئے. اور امریکہ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس طرح کی تنقید کو برداشت نہیں کرتا. ان کے عدالتی نظام نے ٹرمپ کو وارننگ دی ہے کہ اگر ان چیزوں کی روک تھام نہ ہوئی تو ٹرمپ کو مزید سزا ہو سکتی ہے، یعنی ان کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے. جج کی فیملی کے ساتھ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. انہی دنوں میں پھر امریکہ کے ایک اور جج ہیں، ان کے بارے میں یہ الزام عائد ہوا کہ انہوں نے ڈیموکریٹس کے ساتھ کچھ ایسے چیک ویک وصول کیے جس کے ذریعے سے انہوں نے کئی انٹرنیشنل ٹرپس کیے. تو یہ بھی ایک دم انکوائری وہاں پہ شروع ہو گئی کہ مطلب ٹرمپ کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے ایک ہوا کھڑا کیا کہ اس جج کو بھی پکڑا جائے کیونکہ یہ بھی میل ایڈمنسٹریشن میں ملوث ہیں.
کیونکہ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لیکن بہرکیف ججوں نے اس چیز پہ وارننگ دی ہے کہ خبردار، عدلیہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی. اگر جج اپنے جو انٹرنیشنل ٹرپس ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے تو امریکہ کے نظام انصاف کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور نظام انصاف جو ہے وہ ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں، نہیں کہنا چاہتے تو بے شک نہ کہیں. بہرحال بعض دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے، وہاں لوگ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. بہرکیف ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ پہ ٹیپ لگا کے رکھو، تو انہوں نے اپنے اوپر ٹیپ نہیں لگائی اور پھر کچھ اور بھی کہہ دیے. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ بعض لوگ جو ان کے خلاف کیسز چلا رہے ہیں، ان کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں، وہ بم پھینکنے والے بنیاد پرست ہیں، بائیں بازو کے انتہا پسند ہیں، پاگل ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. انہوں نے جارجیا کے جو پروسیکیوٹر ہیں فانی ویلس، ان کے بارے میں بھی کوئی سخت جملے کہہ دی، ان کو نسل پرست ڈیموکریٹ ڈسٹرکٹ اٹارنی کہہ ڈالا. تو یہ الزامات ابھی ان کے جاری ہیں، لیکن اس پر دیکھیں کہ جی کیا بنتا ہے، اور واقعی جو جوڈیشل سسٹم ہے ان کا وہ اپنی ساکھ کو قائم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اب معزز ناظرین، ہم چلتے ہیں اسرائیل، جہاں اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ مسلسل جاری ہیں اور نہتے فلسطینی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اور نہتے بچوں پر وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں. اس ایک سال کے اندر اندر، یعنی چند مہینوں کے اندر اندر، اسرائیل نے کم و بیش 80 افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے بچے بھی شامل ہیں. کوئی عالمی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینی بچوں کا جب عالمی دن منایا گیا، ابھی 2-4 دن پہلے یہ دن منایا گیا ہے، تو اس دن کے منانے تک کم و بیش بعض اندازوں کے مطابق 8,000 بچے اسرائیل کی قید میں تھے اور بعض اندازوں کے مطابق 12,000 بچے. تو بچوں سے ہٹ کر اسرائیلی فوج نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، کہ عین رمضان کے دنوں میں اپنی شدت پسندی میں تیزی پیدا کر دی. ریڈ کراس کے عملے نے بھی بتایا کہ اسرائیلی پولیس جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں گیس بموں کے ساتھ گھسی، صوتی بم ان کے پاس تھے، اسٹن گرینیڈ سے اور ربڑ کی گولیاں تھیں، جو انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوتے ہی نمازیوں پر پھینکنا شروع کر دیے، چلانا شروع کر دیے. ایک عینی شاہد نے بتایا کہ پولیس نے عین اس جب نمازی کھڑے ہوئے تھے، جماعت ہو رہی تھی، تو ان پر مختلف صوتی بموں سے حملے کیے، اور نمازیوں نے بھی، ظاہر ہے وہ کیا کر سکتے تھے، وہ اپنی نماز تو نہیں توڑ سکتے تھے، وہ پیچھے ہوئے اور پولیس کے دھکے کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے. کچھ نمازیوں نے بعد میں نماز ختم ہونے کے بعد ان پر، ظاہر ہے جو بھی ان کے پاس کچھ چیزیں ہوں گی، وہ پھینکنے کی کوشش کی. مسجد کے اندر پتھر تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ عام طور پر 2 حکومتیں جو ہیں، انڈیا اور اسرائیل، وہ یہ کہتی ہیں کہ مسلمانوں نے پتھر بازی کی. تو بہرحال انہوں نے جو بھی چیز ہوگی وہ ان کے پاس دستیاب انہوں نے پھینکی، یہ ریڈ کراس کا کہنا ہے. اور اسرائیلی فوجی جو ہیں مسلسل 3 یوم سے یہ تشدد کر رہے ہیں، اور تقریباً 2 مہینوں سے تشدد جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ان رمضان المبارک میں اس میں اضافہ ہو گیا. 3 روز میں تو بہت ہی اضافہ ہو گیا، جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان پر غزہ سے کچھ میزائل فائر ہوئے ہیں جو ہوا میں بلاسٹ کر دیے گئے ہیں. ان میزائلوں کے جواب میں، جن کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اسرائیل کے کہیں صحرائی علاقے میں گرے، کہیں بے جان بے آب و گیا جگہ پر گرے. لیکن بہرکیف اس کے جواب میں اسرائیل نے جو آتشی ہتھیاروں سے حملہ کیا ہوا ہے، بمباری کی ہوئی، اس پر یونائٹڈ نیشن اس کی بڑی مذمت کر چکا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں کئی مرتبہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے چلانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں اس قدر آنسو گیس کے دستی بم پھینکے گئے، آنسو گیس کے گولے ہوں گے، وہ انہوں نے اس قدر چلائے کہ دھوئیں سے سارے مسجد بھر گئی، اور لوگوں کے لیے، خاص طور پر بچوں کے لیے، سانس لینا دشوار ہو گیا. انہوں نے عبادت کرنے والی خواتین اور بوڑھوں پر بھی اسی طرح کی بم چلائے، صوتی بم بھی پھینکے گئے، جس سے کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ بم بھی اسرائیل بہت زیادہ اور بہت بڑی تعداد میں استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ مسجد کے باہر انہوں نے جہاں غزہ پر ایئر اٹیکس کیے، وہیں انہوں نے آگ کے بھی گولے پھینکے، یعنی وہ بم چلائے جن سے آگ لگتی رہی، اور مختلف گھروں کو بھی انہوں نے جلا کر راکھ کر دیا. یہ دائیں بازو کے جو انتہا پسند ہیں وہ ذاتی طور پر بھی کر رہے ہیں، یعنی پولیس سے ہٹ کر بھی. پولیس تو اپنی جگہ ہے، اور یہ تو اس وقت جو ان کے قومی سلامتی کے وزیر ہیں ایتامار بن گویر، ان کی اس پہ ہو رہا ہے ایما پر، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ میں پولیس کا تشدد جو اس کو نہیں روکوں گا، اور مجھے اس کی مذمت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس بارے میں سب سے زیادہ جو ایک ہارڈ لائن تھی وہ طیب اردوغان، ترکی کے جو صدر ہیں، انہوں نے اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے اندر
مسلمانوں پر تشدد کر کے، بلا اشتعال تشدد کر کے ریڈ لائن سرخ لکیر عبور کر لی ہے، اور ان کو یہ سرخ لکیر عبور کرنا بہت مہنگا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں، اور اس کے بارے میں اقوام متحدہ کے اندر بھی بہت شدت کے ساتھ آواز اٹھائیں گے، اور ترکی نے اس بارے میں ایک ریزولوشن بھی پیش کیا ہوا ہے۔ تو یہ آواز اس قدر بلند ہے اور تشدد اس قدر عیاں ہے کہ اقوام متحدہ کے نرم مزاج جنرل سیکرٹری انطونیو گوترس، وہ بھی تصاویر دیکھ کر یونائٹڈ نیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ایکچولی وہ شرمندہ بھی وہ ہوں گے اور افسوس بھی وہ ہوگا، مطلب اس طرح کی کیفیت ہوگی جو ایک نرم سے لفظ یعنی حیرت زدہ کے آڑ میں بولا گیا ہے۔ انہوں نے پھر اسرائیلی جو سیکیورٹی فورسز وہاں پہ مسجد کے اندر تشدد کر رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو مارتے دیکھا ہے، بے گناہ لوگوں پر ہتھیار آزماتے دیکھا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں اور مسیحیوں دونوں کے لیے مقدس ہے، عبادت کا وقت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس پر جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تو وہ دو چار بیان بازی تو کرتے ہی ہیں۔ تو وہاں قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جان کربی، انہوں نے بھی اسرائیل کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو انتہا پسندی، اس پر کہا ہے کہ امریکہ اس تشدد کے جاری رہنے سے انتہائی پریشان ہے، اور وہ تمام فریقین تو نہیں ہیں، صرف یہودی ہیں جو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کو یہودیوں پہ زور دینا چاہیے کہ وہ کشیدگی سے گریز کریں، لیکن باہر کیف امریکی ترجمان نے تمام فریقین پہ زور دیا کہ وہ اس تشدد سے گریز کریں۔ اس سارے معاملے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 91 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اسرائیل نے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1967 کی وار میں جو انہوں نے عرب اسرائیل جنگ کی تھی، اس میں مشرقی یروشلم اور غزہ پر قبضہ کیا تھا، اور اس وقت سے انہوں نے 7 لاکھ سے زائد فوج یہاں پہ اپنے غیر قانونی یہودی آباد کار رکھے ہوئے، جن کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، اور فوج کا موبیش اتنی ہوگی جتنا انڈیا نے مقبوضہ جموں کشمیر میں رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ پچھلے دنوں یعنی 5 اپریل کو فلسطینی بچوں کا عالمی دن منایا گیا۔ یہ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اقوام متحدہ نے فلسطینی بچوں کا عالمی دن بھی مقرر کر رکھا ہے، اور یہ اس وقت سے منایا جا رہا ہے جب یاسر عرفات نے 1995 میں اس دن کا آغاز ناانصافیوں اور جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے کیا تھا۔ فلسطینی بچے بہت زیادہ تشدد برداشت کر رہے ہیں، کسی بچے کی ماں کو اس کے سامنے مارا گیا، کسی کی بہن کو، کسی کے بھائی کو، اور کسی کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوا۔ تو 19 جون 2021 میں اسرائیلی بمباری سے جو بچے بہت زیادہ بے گھر بھی ہوئے تھے اور شہید بھی ہوئے تھے، ان کے لیے بھی ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 2022 میں جہاں 91 کے قریب 91 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے، وہاں ان میں 40 فلسطینی بچے بھی شامل ہیں۔ 40 فلسطینی بچے بھی اس تھوڑے سے عرصے میں شہید ہوئے، اور 9 سے زائد بچے اس تھوڑے سے عرصے میں حراست میں لیے گئے۔ درجنوں بچوں اور ظاہر بڑوں کو بھی بہت بڑی تعداد میں گھروں سے بے گھر کیا گیا، اور بچوں کو اسرائیلی یعنی یہودی فوج نے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا، یعنی ان کو آگے رکھا تاکہ ان پر اگر کوئی پتھر بھی چلا رہا ہے، کوئی ان کو روکنا بھی چاہ رہا ہے تو نہ روک سکے۔ تو یہ بات انتہائی افسوسناک ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے کسی قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن باہر کیف ایسا کیا جا رہا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بعض اندازوں کے مطابق 8,000، بعض اندازوں کے مطابق 12,000 فلسطینی بچے جو ہیں وہ اسرائیلی حراست میں ہیں۔ ایک اور اندازہ جو بعض این جی او نے لگایا ہے وہ یہ کہ انتفاضہ کے بعد سے کم و بیش 50,000 فلسطینی بچوں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور 2000 کے یعنی سن 2000 کے بعد سے تو 20,000 بچوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ اس میں سے کچھ ظاہر ہے رہا بھی کیے گئے ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی تک اسرائیل کی جیلوں میں ہے، اور یہ بات فلسطینی اتھارٹی نے بتائی ہے۔ یعنی فلسطینی اتھارٹی کے مطابق فلسطینی بچے جو ہیں ان کی 2000 سے اب تک 20,000، اور اس سے پہلے سے یعنی 1967 سے اب تک 50,000 فلسطینی بچوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اور وزارت انصاف یعنی فلسطینی اتھارٹی کی وزارت انصاف نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی بچے قابل اسرائیلی فوج کی طرف سے تشدد کا نشانہ بننے والا سب سے بڑا گروپ ہیں۔ یعنی اسرائیلی فوج جن لوگوں کو سب سے زیادہ تشدد کا نشانہ بناتی ہے ان میں بچے شامل ہیں۔
بچوں کے بعد فلسطینی خواتین کا نمبر آتا ہے، کیونکہ کمزور اور نہتے لوگ کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، اور یہ جرائم جو ہیں یہ بلا روک تھام کے جاری ہیں، یعنی یونائٹڈ نیشن کے تمام قوانین، تمام رولز ریگولیشن ان کے سامنے بلڈوز ہیں۔ یہ پوری جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اور بغیر کسی ڈر خوف کے کر رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا امریکہ اور نیٹو کی جو جنگی حکمت عملی، اس کی خفیہ دستاویزات آن لائن پر لیک ہو گئی ہیں۔ اب یہ لیک ہوئی ہیں یا لیک کی گئی ہیں، اس کے پس منظر میں تو ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمیں تو فی الحال یہی بتایا جا رہا ہے کہ ساری کی ساری دستاویزات جو وہ آن لائن لیک ہو گئی ہیں۔ اب یہ میرے اندازے کے مطابق لیک کی گئی ہوں گی، کیونکہ ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جو چیزیں گردش میں دستاویزات جو عام ہو رہی ہیں، اس میں روسی حملے کی تیاریوں کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روس نے یوکرین میں کتنا تشدد کیا، اور اس طرح کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے جو اس وقت بھی مختلف عالمی ادارے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تاہم کچھ دستاویزات میں امریکی جو حکمت عملی ہے وہ بھی بتائی گئی ہے کہ آرٹلری سسٹم جو ہیں وہ کہاں کہاں استعمال کرنے تھے، کس میں اخراجات ہونے تھے، اس کی بھی کوئی تفصیلات وہاں پہ اپلوڈ کی گئی ہیں جو بظاہر ان کے ہم نے خفیہ رکھی گئی تھیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو یوکرین کے جنگی بریگیڈز ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، کون کون سے ہتھیار ان کے پاس ہیں اور وہ کس جگہ پر تعینات ہیں۔ اب اس سے یقینی طور پر سابق سوویت یونین یعنی روس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نے کن جگہوں پہ نشانہ بنانا ہے، کن جگہوں پہ ان کے کس طرح کے ہتھیار موجود ہیں۔ لیتھونیا کا کہنا یہ ہے کہ چین کے امن منصوبے کے نتیجے میں یوکرین کی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی دستاویزات نیٹ پہ آن لائن ہو گئی ہے کہ یوکرین کے بارے میں لیتھونیا اور دیگر ممالک کا کیا رد عمل ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور اگر چین کے منصوبے کو مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر یوکرین نے جو امن منصوبہ پیش کیا اس کو مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے بارے میں پینٹاگون کے ترجمان نے ٹائمز نیوز پیپر کو بتایا کہ سوشل میڈیا پر جو پوسٹیں اور جو رپورٹس اپلوڈ ہوئی ہیں ہم ان سے واقف ہیں، اور امریکہ کا جو محکمہ پینٹاگون ہے وہ اس کا تفصیل سے جائزہ لے رہا ہے۔ لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ان دستاویزات کے مستند ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی آپ تصدیق خود کیجئے، یعنی انہوں نے اس سے گریز کیا ہے۔ تاہم اس میں جو ایک چیز بہت زیادہ سسپیشس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ روسی فوج جو یوکرین میں ماری گئی ہے اس کی تعداد 17,500 ہے۔ اب امریکی اندازوں کو ہم اگر سامنے رکھیں تو یہ تعداد کم ہے، لیکن اگر ایک غیر جانبدار اعداد و شمار کو سامنے رکھیں تو یہ تعداد کسی حد تک منطقی لاجیکل رکھتی ہے کہ ہو سکتا ہے اتنے لوگ مارے گئے ہوں۔ ادھر یوکرین نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس بلائے، کیونکہ پوٹین جو ہیں وہ بیلاروس میں اپنے جو جوہری ہتھیار رکھ رہے ہیں ان سے جنگ کے پھیلنے اور مزید جس کو کہتے ہیں نا خطرناک ہتھیاروں کے استعمال ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال تو سلامتی کونسل کی جو قیادت ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ اچھا، جو دیگر اندازے ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ رپورٹس میں کہا گیا کہ 17,500 کے قریب روسی جو فوجی وہ مارے گئے، لیکن ان کی بعض اندازوں میں تعداد جو ہے وہ 40,000 اور بعض اندازوں میں 60,000 تک بتائی گئی ہے۔ تو روس نے بہرحال اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اب یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بہرحال لیک ہوئے ہیں جس پر امریکہ میں انکوائری بھی ہو رہی ہے۔ معزز ناظرین، اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا چین، یورپی یونین اور فرانس کے تعلقات کا۔ گزشتہ دنوں کوئی تقریباً 5-4 روز سے فرانسیسی صدر جو ہیں میکرون وہ چائنا کے دورے پر ہیں، اور جو یورپی یونین کی سربراہ ہیں، کمیشن کی سربراہ ہیں ارسیلا، وہ بھی دورے پر ہیں۔ چائنا نے ایک بڑی وہاں پہ منفرد قسم کی حکمت عملی اختیار کی۔ اگر ہم دیکھیں تو چائنا نے میکرون کو بڑا وارم ویلکم کیا، ریڈ کارپٹ کیا، ان کو ریسیو کیا، ان کے لیے صدر نے اس جگہ پہ چائے سے خاطر تواضع کی جہاں پہ کہتے ہیں کہ چینی صدر بہت کم مہمانوں کو لے کر جاتے ہیں، وہ ان کی ایک آبائی مکان ہے جہاں پہ مطلب انہوں نے خاص چینی چائے پیش کی تھی۔ تو اس کے برعکس جو ارسولا ہیں وان ڈر لیون، ان کے بارے میں بڑا ایک اور طرح کا ان کو عام جس کو کہتے ہیں نا ریگولر لائن سے باہر نکالا گیا، ان کے لیے گاڑیوں کا وہ پروٹوکول بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف فرانسیسی جو صدر ہیں ان کے لیے بڑا ایک اچھا پروٹوکول تھا، اور چینیوں کا یہ کہنا ہے کہ مطلب مبصرین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ چین نے
یورپی یونین کو الگ رکھا اور فرانس کو الگ رکھا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ یورپی یونین سے فرانس کو جو ایک لیڈنگ ملک ہے یورپی یونین میں، اس کو الگ کر کے الگ طور پہ ٹریٹ کرے اور اس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو قائم کرے۔ اور ادھر میکرون نے بھی اپنے آپ کو یورپی یونین سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم اس کا تھوڑی سی ماضی میں جائیں تو یہ دورہ فرانسیسی صدر کے ایما پر ہی کیا گیا تھا، اور ارسولا کا جو پرسیپشن تھا دورے کا وہ یہی تھا کہ وہ ساتھ جائیں گی۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ میکرون چائنا میں انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں، تو ارسولا کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ ادھر چائنی میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یورپی یونین کمیشن کی جو سربراہ ہیں ارسولا وہ امریکن ایجنٹ ہیں، وہ یہاں کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہیں، ان کا کام چائنیز پالیسی پر نظر رکھنا اور میکرون پر بھی نظر رکھنا ہے۔ لیکن اسی لیے چائنا نے دونوں کی جو اکثر تقریبات تھی ان کو الگ الگ کر دیا، یعنی ارسولا کو ایک طرف لے گئے اور میکرون کو دوسری طرف، تو دونوں کی جو آپس کے رابطے تھے وہ کم سے کم رہے، اور ان کو ان اہم مقامات کے دورے بھی نہیں کروائے گئے، اہم میٹنگ میں شریک نہیں کیا گیا جن میں فرانس کے صدر کو شریک کیا گیا، اور ان کے ساتھ جو ایک بڑا 50 رکنی وفد تھا تاجروں کا، سرمایہ کاروں کا، ان کے ساتھ بھی کوئی معاہدے ہوئے، اور 126 ایئر بسز کی خریداری کا معاہدہ ہو گیا، حالانکہ پابندی ہے کسی بھی قسم کی تجارت کی چائنا کے ساتھ۔ تو چائنا نے برسلز اور پیرس کو بالکل الگ رکھ کے ایک نئی حکمت عملی اختیار کی۔ اچھا، اسی دوران میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب امریکہ نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ غباروں کے ذریعے سے چائنا جو ہے وہ امریکہ کے بعض اہم حساس علاقوں کی مانیٹرنگ کرنا چاہ رہا ہے، جاسوسی کرنا چاہ رہا ہے، تو امریکہ نے اس وقت ایک دورہ کیا جانا تھا تو اینٹونی بلنکن نے چائنا کا، وہ منسوخ کر دیا تھا۔ اب امریکہ کو جلدی ہے کہ اینٹونی بلنکن چائنا کا دورہ کرے، لیکن چائنا کہہ رہا ہے بٹھہریں، ذرا مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کوئی تھوڑے وقت کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر امریکہ نے یہ بھی پیغامات چائنا کو بھجوائے کہ ان کی جو ٹریجری سیکرٹری ہیں یلن صاحبہ وہ بھی جانا چاہتی ہیں، اور کامرس سیکرٹری جو ہیں ریمنڈو وہ بھی چائنا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق چائنا اب تک کولڈ شولڈر دکھا رہا ہے۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی گرم جفی ڈالی فرانس کے صدر کو، اور کولڈ شولڈر دکھایا ارسولا کو، یورپی یونین کو، اور یہی کولڈ شولڈر جاری ہے ان کا جو امریکہ کے 3 وزیر دورہ کرنا رہا چائنا کا ان کے ساتھ۔ تو شی جی پنگ نے بڑا منفرد ایک طریقہ کار اختیار کیا، اور جو چائنیز اخبارات ہیں وہ اس بھی کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے ساتھ گزشتہ 10 سال سے چائنا جو ہے وہ بہترین تعلقات قائم کرنے کی جستجو میں، خاص طور پر وہ تجارتی تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے سلسلے میں وہ دیگر مارکیٹوں کو چھوڑ رہا ہے، مطلب یورپی یونین کی مارکیٹوں کو چھوڑ رہا ہے، اور یورپی یونین نے بھی چین میں اپنی جو خریداری ہے، اپنا جو بزنس اس کو کم سے کم تر کیا ہے۔ تو اس لیے اب اس جو ارسولا ان کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر 2020 میں جو یورپی یونین اور چین کے مابین معاہدہ ہوا تھا ہم اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ چین نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے اس چیز میں، ہمیں بھی کوئی غور و فکر نہیں کرنا اس بارے میں، آپ دوری رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ امریکی ایجنٹ ہیں اور یہاں معاملات کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ چینی اخبارات کا ہے، اور اسی حوالے سے جو ٹویٹر اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے ویب سائٹس ہیں ان پر بھی اسی طرح کے ٹرینڈ چل رہے ہیں چائنا میں کہ ہمیں یورپی یونین نہیں چاہیے اور امریکہ بھی نہیں چاہیے، ہمارا کولڈ شولڈر ہے اور بڑی گرم جوشی ہے فرانس کی طرف۔ تو یہ ایک بڑا انٹرنیشنل منظرنامہ ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے چائنا کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی سوئم روح کو اجازت دیجیے، آج کا عالمی معلومات کا پروگرام ختم ہوا، ہم پھر حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے اور روزے بھی رکھیے۔ خدا حافظ۔